بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا درس جو ہے آج سورۃ نساء 172 سے ہم آغاز کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اختتام تک جانے کی. اور اس کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ترجمہ ہے لن کے معنی ہرگز نہیں، یستنکف کے معنی آر کرنا. ایک ہوتی ہے حیا کے معنی ہوتے ہیں شرم کرنا. تو ابھی بتائیں گے فرق کیا ہے دونوں میں. تو آر اردو لفظ ہے اور عربی بھی ہے آر کا لفظ. تو آر نہیں کرتے کون؟ المسیح. مسیح کون آپ کو بتا چکے ہیں، عیسی ابن مریم کی صفت دوسری، ان کا دوسرا نام مسیح. کس بات سے آر نہیں کرتے؟ کہ ہیں وہ اللہ کے بندے. کیا ہے؟ عبدن للہ. عبد کے معنی بندے. یہ ایک مسئلہ. فرشتے بھی، اب فرشتوں کی صفت مقربون، اس لیے کہ فرشتے مکان اعتبار سے بھی قریب ہیں اور دلی اعتبار سے یعنی عقیدہ ان کا بہت پختہ ہے. جو آدمی پرہیزگار ہوتا ہے وہ کیا اقرب اللہ ہوتا ہے. تو دونوں اس سے ان کی صفت مقربون. اور عیسی ابن مریم کی مسیح. تو عبد کا لفظ آیا ہے، اسے بھی سمجھنا ہے. ومن یستنکف، دوبارہ جو کوئی آر کرے عن عبادتی، اب عبادت کا لفظ آیا ہے. عبادتی ہی یعنی اللہ کی عبادت سے آر کرے اور اس کے مقابلے میں پھر تکبر کرے. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ. اب دیکھو میں ترجمہ کرنا بھی سکھاتا ہوں. ترجمہ نوٹ رٹیں گے نا تو یاد نہیں رہے گا. ابھی یہاں غور سے سنیے. جمع کرتا ہے انہیں. ابھی کس کی طرف؟ الیہ ہے نا. اگر آپ نے یوں کہہ دیا کہ اس کی طرف تو آپ نے تیسرا پارٹنر کر دیا ساتھ میں. اس کی طرف جمع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. یہ اردو کا ترجمہ صحیح ہے نہیں. ابھی دیکھیے میں یوں کہوں کہ میں بلاؤں گا اس کی طرف تو تیسرا ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں اپنے پاس. حالانکہ الہی کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ترجمہ کا خیال رکھنا، رٹنے کی ضرورت نہیں. جب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جمع کر رہا ہے انہیں تو کس کی طرف جمع کرے گا؟ اپنے پاس، اپنی طرف. جمع ہے نا ساروں کو. اب یہ تو ترجمے کے تعلق سے ہوا. تجوید اعتبار سے کچھ نہیں، صرف فرق ہے عبد میں اور عبادت میں، یہ تو ہم جانتے ہیں. اب اوپر جو بیان ہوا تھا اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. اب غلو سے مراد کیا؟ حد کو کراس کرنا، یہ بھی غلو. نیچے پیچھے رہنا، یہ بھی غلو. سب غلو ہے. تو ان کا کیا غلو تھا؟ اب یہ مسیح عیسی ابن مریم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. انہوں نے کیا غلو کیا تھا؟ افراط اور تفریط. افراط تفریط یعنی کیا؟ افراط سے کراس کرنا حد کو، تفریط سے نیچے اتارنا. مطلب ایک شخص ہے اسے اس کے اس درجے سے بڑھا دینا، اس کا نام افراط. یہ کس نے کیا تھا؟ مسیحیوں نے. عیسی ابن مریم جو عبد تھے، اب ہم یہ عبد کا ذکر کریں گے کیونکہ عبد آیا ہے. عبد یعنی بندے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ. ابھی کہ ثالث و ثلاثہ یا اس نے اس سے فرق نہیں پڑتا. یہودیوں نے کیا کیا؟ تفریط. بولے رسول ہی نہیں تو ہوا نا. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تم نے ان کی تنقیس کی عیسی ابن مریم کی. تو سنیے اور غلو بھی کیا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا درس شان نزول کے ساتھ. گزشتہ بھی شان نزول سے شروع ہوا تھا.
اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران سے مسیحی آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دیں گے ان کو کہ عیسی ابن عبداللہ و رسولہ, یہی کہیں گے نا بھائی عیسی ابن مریم عبداللہ و رسولہ. بھائی جب ہمارے یہاں کوئی قبر پرست آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ کہو کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ, وسیلہ کچھ نہیں. اس کے یہاں پر بھی دیکھو عیسائیوں سے عبد 3 دفعہ اقرار کیا جاتا ہے, چونکہ وہ عیسی ابن مریم کو اللہ مانتے ہیں. اب انہیں یہ جملہ برا محسوس ہوا. شان نزول بتا رہا ہوں. انہوں نے یوں کہا کہ رسول, ہمارا جو رسول ہے اس کی آپ توہین کر رہے ہیں. اب رسول تو نہیں کہا, ان کا جو جسے وہ مانتے ہیں توہین کر رہے ہیں. وہ کیا توہین کہ اسے آپ عبد کہہ رہے ہیں. تو دیکھو آیت اتری کہ عبد, جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہونا آپ اسے عیب سمجھتے ہیں, تو سنیے وہ تو عار محسوس نہیں کر رہا تھا اپنے آپ کو بندہ کہنے میں, بلکہ یہ تو شرف ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ میں بشر ہوں اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو بات واضح ہو گئی کہ وہ ہرگز عار نہیں کرتے تھے کہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اب ہمیں کیا سمجھنا یہاں بندہ ہونا اللہ کا بڑی فخر کی بات ہے, لیکن ابھی اور سمجھنا باقی ہے. ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں نا, تو یستنکف کیوں استعمال کیا گیا؟ بعضوں نے ترجمہ کیا وہ شرم محسوس نہیں کرتے. شرم کس کا ترجمہ ہے؟ حیا. الحیاء شعبۃ من الایمان, ہے نا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تو شرم محسوس نہیں کرتے کہ معمولی سی مچھلی دیں, مثال دیں بعوضہ کی, مچھر کی, مکھی کی, اس کی مکھیوں کی بھی مثال ہے, مچھر کی بھی. تو اسے سمجھے تو آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے. غور سے ساتھ میں رہیے, کیا فرق ہے شرم اور یہ شرم نے حیا یعنی شرم, اور نکف اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ تو مشتق ہے نا جی. اب اس کی مثال دینا پڑے گی مجھے. شرم جو ہے انسان خود محسوس کرتا ہے. ایک خاتون ہے ساتھ میں آ رہی ہے تو نیچے دیکھتی ہے, جیسے کہ آپ ہیں اسے لے کے آئے تو پیچھے کھڑی رہتی ہیں, اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ آنا نہیں چاہتی تو پیچھے کھڑی ہوئی, تو وہ اپنے آپ میں شرم محسوس کرتی ہے. میرا کوئی تعلق نہیں کہ وہ میرے سامنے آئے, تو یہ اسے کیا کہیں گے؟ حیا. تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کہ تم کو مچھی کی اور مچھر کی, مچھلی کی کیا, مکھی کی اور مچھر کی مثال دے. تو فرق ہے نا. شرم اس کا تعلق خود سے ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں بولتے نہیں کیونکہ وہ خود میں شرم محسوس کرتے ہیں, لیکن استنکاف خود سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک خاتون ہے, آپ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ سیل وغیرہ ہوتی ہے, خاتون اچھی مثال ہے, آتی ہے, آپ اسے جانتے ہیں یا آفس میں آتی ہے نا. ایک دن اس کا شوہر ساتھ میں آیا. اب جب اس کے ساتھ میں کوئی آیا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور ہوگا, یہی سمجھیں گے نا. کیا سمجھیں گے؟ تو وہ فوراً کہتی ہے کہ ہاذا زوجی. اس کا نام کیا؟ شرم نہیں, اس کا نام کیا؟ استنکاف. ہاں, فخر کرتی ہے. یعنی وہ اپنے شوہر میں کوئی وہ عیب نہیں سمجھتی کہ یہ میرا شوہر ہے. ہاذا پہلے بول دیتی ہے ہاذا زوجی, بات ختم ہو گئی. ہم سوچتے ہیں کہ یہ ڈرائیور ہوگا. تو اب عیسی ابن مریم فخر کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرتے تھے کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. آ گیا سمجھ میں؟ واضح ہوا. تو فرق کس میں بتلایا ہم نے؟ استنکاف اور کس میں؟ الحیا. تو اس کا ترجمہ کریں عار, اور حیا کا ترجمہ کریں گے شرم. اس کا تعلق ذات سے, اس کا تعلق سامنے والے سے. ابھی اس کی مثالیں کئی اور ہو سکتے ہیں مگر اتنی کافی ہیں. اب رہا سوال عبد اور عبادت. عبد اللہ کا بندہ,
ابدیت ہے نا, ابدیت, عبودیت اور عبودیت, بندگی اردو میں استعمال ہوتا ہے بندگی, تو بندگی اور ہے, عبادت اور ہے. دیکھیے لکھنے میں بھی فرق ہے. عبادت, عبادت یعنی کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا. تو انسان اللہ کی عبادت کب کرتا ہے؟ جبکہ اس کے عبد پر وہ فخر کرتا ہے, اس کی عبدیت کا اقرار کرتا ہے. جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہی ہم عبادت کریں گے. تو یہ فرق کو واضح رکھیں, عبدی ہی اور عبادتی ہی. اچھا, عباد کلام پاک میں وہ عباد الرحمن الذین ہے نا, اللہ کے نیک بندے. لیکن ایک اور عبد ہے, وہ کون سا؟ غلام, اسے بھی عبد کہا جاتا ہے, اور باندی اسے امہ کہا جاتا ہے. تو اس عبد کی جمع کیا آئے گی؟ عبید. لہذا یہاں پر کبھی بھی لفظ عبید استعمال نہیں کرنا, گالی ہو جائے گی, کسی کو نہیں کہنا. کہنا کہ عبد, عبداللہ. یہ نقطہ میں نے بتا دیا, چونکہ اور معنی ہوتے ہیں نا اس کے. اچھا, وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ, جو کوئی اللہ کی عبادت سے انکار کرے. عبادت سے تو عبدیت سے بھی اور عبودیت سے بھی تکبر کرے, تو انہیں اللہ جمع کرے گا اپنے پاس سبوں کو. اب جب اپنے پاس سبوں کو جمع کرے گا تو کہاں جانے والے ہیں؟ حساب کتاب ہوگا. اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی پوچھا جائے گا, کیا تم نے کہا تھا کہ میری اور مریم کی پوجا کرے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں, ساروں کو اکٹھا کرنا ہے. اب دوسری بات, جب یہ کہا گیا عبد اور عبادت, تو ظاہر ہے کہ دو فریق ہوں گے. کچھ عبد ہونے پر فخر کریں گے, عبادت کریں گے, کچھ قبول نہیں کریں گے تو شرک کریں گے. تو سنیے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. جو ایمان لائے, ایمان جس کے تقاضے کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے, ایمان کے تقاضے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اولیاء ہو اور شرک ہو. حقیقی ایمان, اعمال صالحہ. کون سے اعمال صالحہ؟ جو سنت سے ثابت ہوں اور مقصد اللہ کی رضا. تو ایسا ایمان جو مطلوب ہے, ایسے اعمال جو سنت سے ثابت ہیں, اطیع اللہ و اطیع رسول والے ہیں, تیسرے کے نہیں. چونکہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ ہم تیسرے کی بات کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں, جبکہ بات کس کی قبول کرنا چاہیے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. جی, مگر یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو سنیے, ابھی اس کی کئی مثالیں ہیں مگر آج وقت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, اجر, اجر کی جمع, انہیں پورا پورا اجر ملے گا. تو اجر تو مقابل میں ہوتا ہے نا کسی چیز کے. آپ نے نمازیں پڑھی, تہجد پڑھی, تراویح پڑھی, روزے رکھے, جو بھی, اس کا آپ کو اجر ملے گا. لیکن اجر پھر بونس کیا؟ بونس بھی تو ملنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. یہ ہے فضل. فضل کسی کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید دیں گے. اب یہ کیا دیں گے مزید؟ دیکھیے, ہر مسئلہ ہو یا کوئی آیت ہو, آپ کو شرح ملے گی مگر کھوج کرنا پڑے گا. کلام پاک میں ملے گی, حدیث میں ملے گی. تو آپ کو حدیث یاد ہوگی, ہم نے کئی دفعہ بیان کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہاں پر ایسی نعمتیں ہوں گی, یہ اللہ کے فضل سے ہوں گی, ما لا عین رأت, آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی. بتائیے, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, مگر وہاں ایسی ہمیں نعمتیں عطا کی جائیں گی کہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ولا اذن سمعت, کانوں سے کبھی سنا ہی نہیں. لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, بڑے بڑے تفریح کے جو جگہ ہیں نا جی, کشمیر ہو یا اور کوئی جگہ ہو, لبنان ہو, کرتے ہیں, مگر نہیں. ولا اذن سمعت. اب کیا رہا تیسرا, ولا خطر علی قلب بشر, تصور بھی نہیں کر سکتا. بشر جو ہے نا, بشر
کہ ہم بشر ہیں. اس کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے ابھی کہ اس عالم بالا کا تصور کرے کہ حور کیسی ہوگی, دودھ کی نہر کیسی ہوگی. تو یہ ہے فضل اللہ تعالیٰ کا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اتنا جب کلام پاک بیان کرتا ہے تو ہمیں امیدیں کس سے وابستہ رکھنا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب رہا سوال خطائیں لغزشیں, یہ تو ہوں گی کیونکہ کم حق کو تو ہم پورا نہیں کر سکتے. تو اسی لیے فرمایا کہ جو کوئی تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرے, نماز روزہ, خطائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا فضل باقی ہے. بتائے ایک مومن کو امید سے رہنا چاہیے نا, ہمیشہ امید کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. جو ہو چکا, آئندہ کرنے کا ایسا غلط کام ارادہ نہ ہو, عزم ہو پختہ, تو اس کی زندگی کامیاب ہے. اور حدیث ہے, ہم جیسی اللہ سے توقع رکھیں گے ویسا ہمارے ساتھ معاملہ رہے گا. اب اگر ہماری توقع یہ ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں, آقا ہمارے ایک ایک گناہ جب گنائیں گے فرشتے تو معاف کریں گے, تو یہ تو مسئلہ ہے. پھر اللہ کا فضل کہاں گیا؟ یہ تو ہم نے آقا کا نام لیا. آقا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ تو دوسروں کا نام لیتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہم ترغیب دیں, سمجھائیں, بتائیں اللہ کا فضل بڑا ہے, چاہے کتنے بھی لغزشیں ہوں, خطائیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ضرور کیا ہے کہ ایمان کے تقاضے اور اعمال صالحہ. ابھی دوسرا سنیے, وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا, ہے نا, نکف اس کا مادہ ہے, وَاسْتَكْبَرُوا تکبر, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, دردناک عذاب. اب کیسے بتائیں گے دردناک عذاب کیا؟ تو آپ کو نوٹ کر لیں. مزہ سب آپ کو یاد ہوگی, مدد کریں میری. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ہے نا, پھینک دی جائیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ, بھڑکائی ہوئی آگ. پھر کیا ہے؟ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ, دلوں کو چھو لے گی. اللہ اللہ, افئدہ فؤاد کی جمع. پھر کیا آگے؟ علیہم نار موصدہ, ہو ستونوں کے عمود لمبے لمبے. بتائیے عذاباً علیمہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ درس قرآن دینا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے تیاری کرنا پڑے گی, اس کے لیے ہے نا, محنت کرنا پڑے گی. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاباً علیمہ. باقی یہ کہ مختصر سے بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ لوگ مائل ہو جائیں, متوجہ ہو جائیں. بہرحال یہ ہے. تو یہاں دو چیزیں بیان ہوئی. اب دیکھیے, جب عذاباً علیمہ ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کون سا ولی ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اب ان سے پوچھئے کون سا ولی ہے جو بچائے گا؟ بہت چیختے ہیں, چلاتے ہیں. یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے. ہم کہاں نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں. اولیاء یعنی دوست, اولیاء یعنی حامی. مگر جو کوئی توحید میں کمزور ہو, اعمال صالحہ میں کمزور ہو, ایمان پر اتر نہیں آتا ہے, تو اس کے لیے تو عذاباً علیمہ ہے. کون ہے وہ؟ کون سا ولی؟ کوئی بھی نہیں ولی. لا یجدون لہم من دون اللہ, اللہ کے سوا. اللہ ولی ہے. کتنے ہی گناہ ہو جائیں, اللہ کیا ہے؟ ولی ہے. آپ گر گرائیں, مانگیں, وہ معاف کرتا ہے. وہ قادر علی کل شیء. یہ ایک بات اپنے آپ کو بتلائے اس میں. تو اس میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ استنکاف یاد رہے گا انشاءاللہ. اور حیا میں فرق کیا ہے؟ اور ہم اللہ کے بندے ہیں, معمولی بات نہیں. ہم پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. ہم لوگ عبدہ نہیں پڑھتے ہیں, چونکہ ہم کیا اسے بولتے ہیں, نسلی مسلمان ہیں نا, اس لیے ضرور نہیں سمجھتے. مگر جو مسیح لوگ ہیں, جو مسلمان ہوئے, وہ عبدہ پڑھتے ہیں. تو یہ فرق کو بھی واضح کریں. جی, ہمارے یہاں کوئی غیر مسلم ایمان لاتا ہے تو ہم اتنا ہی پڑھاتے ہیں, کافی ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. مگر عبدہ کو آپ پکڑے رہیں, پڑھیں, اچھی بات ہے. جی, یہ بتلایا اور اجور کے بارے میں بتایا اور قرآن کی آیتیں بتایا کہ نعمتیں کی کیسی اور عذاب. اب ایک اور چیز ہے, وہی مسئلہ لا تغلو. اب سنیے, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے ایمان والو, اے لوگو, سب ان کی کتاب ہے.
ابھی برہان یہاں مذکر ہے، ہمارے یہاں برہان مؤنث ہے، کیونکہ برہان یعنی کیا؟ دلیل نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں. تو کوئی بھی ترجمہ کریں، تمہارے پاس برہان آئی تمہارے رب کی جانب سے. اب برہان کا ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سمجھنا ہے نا. ایک چیز اور، اتارا ہم نے آپ کی طرف نورن مبینہ. نور روشن، بھائی نور ہے لیکن یہ روشن کیسا ہے؟ مبین ہے. تو نور مبینہ کسے کہا جاتا ہے؟ کلام پاک کو. اب یہ کہ مکتبی بریلوی والے اور رسول کو کہیں، اور مبین کے ترجمہ ہم بتا چکے ہیں، خود بھی روشن دوسروں کو بھی روشنی دے. تو یہ تو آسان ہے سمجھنا کہ نورم مبینہ ہم نے اتارا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ. تو انزلنا یعنی کیا؟ کلام پاک ہے نا، کلام پاک اتارا نورن مبینہ. اور بعثنا، رسول کے بارے میں کیا آتا ہے؟ بعثنا، بعث هو الذی بعث فی الامیین رسولا. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ ایسا کیسا کہتے ہیں کہ قرآن شریف ہے، پھر رسول کے لیے بعث کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب سمجھنا ہے برہان کو. برہان ہمارے یہاں نام بھی رکھتے ہیں ہے نا، البتہ تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، گلو کرتے ہیں برہان الدین. اب وہ ٹھیک ہے، ہم تو کہیں گے کہ یہ برہان الدین ہے. تو برہان الدین مطلب کیا؟ دین کی قطعی دلیل. اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، اس سے ہم کوئی شکوہ نہیں کرتے ہیں. ہم تو دعا کریں گے جس کا برہان الدین نام ہو سننے سامعین میں سے اللہ ان کے اندر یہ صفات پیدا کرے، کوئی مسئلہ نہیں. مصلح الدین بھی رکھتے ہیں ہے نا، مصلح الدین اچھے نام ہے. نہیں، مصلح الدین اصلاح سے، اصلاح. اچھا، مسیح الدین بھی رکھتے ہیں آپ کے یہاں؟ اچھا، یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. تو مسیح کے معنی تو آپ کو بتلا دیے. تو علاج کرتا ہے آنکھوں کا مسیح الدین. اچھا اچھا، دین کا علاج، چلو وہ بھی اچھا ہے، مسیح الدین صحیح ہے. ہاں، مسیح سے مسیح نہیں آئے گا، مسیح الدین، کیونکہ مسیح ہے نا، المسیح یعنی مسا کرنا. مصلح الدین گجرات میں ہمارے اساتذہ مصلح الدین. تو بات چل رہی تھی کس سے؟ برہان کی بات چل رہی ہے اصل میں، برہان. تو اب برہان کے معنی کیا؟ تو برہان کے معنی میں آپ کو قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں. سورہ قصص میں جائیں گے 32 آیت. جی ہاں، فذانک برہانان من ربکم. برہان کا تسنیہ کیا؟ تسنیہ تو برہانان اور جمع براہین. تو بالکل آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ بینہ بھی ہے. تلک آیتن آیاتم بینات، تلک آیتن بیناتن، تو بینہ کے معنی بھی دلیل ہے نا. تو یہ فرق کو مجھے بتانا ہے، چونکہ ہاں وہ ابھی پہلے یہ سنیں، یہ اس کی دلیل ہے. وہ کل ہاتھوں برہان کو میں نے تمہارا قطعی ثبوت لاؤ، عیسی ابن مریم ثالث ثلاثہ. لیکن ابھی وہ آپ کو جواب ملے گا جو میں سمجھا رہا ہوں. میں کہاں پہنچا؟ سورہ قصص میں 32 آیت میں. ابھی برہانان میں نے کہا تو 2 بتائیں گے. تو پہلے کیا ہے؟ حوالے کے لیے اس میں ہے وال کی عصاک، ڈنڈا پھینکو، فیضا ہی حیۃ تسعی، تو وہ سانپ بن گیا. یا مجھ سے اقبل ولا تخف، یہ نہیں مجھے بتانا ہے، مگر یہ ایک برہان ہوا نا، یہ ایک برہان ہوا. ابھی دوسرا برہان سنیے. اس میں برہان اور پھر ایک بات مجھے بتانا ہے. میں زمانہ ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں، جیسے کہ ایک حکمت کی بات، اور معمولی چیز نہیں ہے لیکن وقت پر آپ سنیں گے. دوسرا کیا ہے؟ اسلک یدک فی جیبک، داخل کرو اپنا ہاتھ جیب میں. تو جیب کسے کہیں گے؟ یہ بھی جیب ہے، اس وقت یہ جیب نہیں ہوتے تھے، پیچھے بھی ہے. تو جیب اس میں کوئی چیز جائے تو دیکھو لوگ سجدہ تلاوت کرتے ہو کہ یہاں دباتے ہیں، یہ جیب ہے جہاں کوئی چیز داخل ہو. تو اسلک یدک، یہ ید نہیں، فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، چمکتا ہوا نکلے گا. ٹھیک ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، مگر اس کے آگے کیا ہے نہیں. میں ایک دفعہ بتا چکا تھا، شاید آپ غور کریں، ہو سکتا ہے آپ اس درس میں نہ ہو تو برکت گئی نا. 40 سال درس کی برکت جاتی ہے. یاد ہے کسی کو؟ جی ہاں، آپ تھے. وَضْمُمْ جَنَاحَكَ، اسی 32 آیت میں دم کسے کہتے ہیں؟ ضمہ، ملانا، یہ دم. وَضْمُمْ یدک نہیں ہے، جناحک، یہ جناح بازو. فرق کیا؟ اسلک یدک، یہاں ید نہیں ہے، فی جیبک. وَضْمُمْ جناحک الیک، وَضْمُمْ الیک جناحک، الیک یعنی من الرہب،
یعنی یہ جو تم نے چمکتا ہوا ہاتھ آیا اور یہ جو سانپ بنا، لا تخف. اب آپ بولیں گے بیٹا ڈرو مت، مگر دوا بھی تو بتاؤ نا. یہ آگے سمجھ میں کس نے علاج بتایا؟ اچھا یہاں ہم جڑیں گے، پھر یہاں جڑیں گے، لیکن حکمت بھی تو بتاؤ نا. حکمت کی بات ہے، دوائی یہاں جڑتے ہیں ہم. کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. کسے بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام. کوئی شک ہے؟ آج کل یہ بیماری بہت زیادہ ہے. وہ تو اچھا ہوا کہ آپ سے لوگ سوال نہیں پوچھتے. پھڑپڑاتا ہے دل، ہے نا، پھڑپڑاتا ہے. وہ کیا پھڑپڑاتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں وہ سردی ہو گئی، کیا نیچے کارپیٹ ڈالیں، وہ لادی کی سردی ہوتی ہے نا، تو اس سے بھی پھڑپڑاتا ہے، پتہ نہیں. مگر یہ علاج بہتر ہے. مگر لوگ کیا بتاتے ہیں بتاؤں آپ کو؟ ابھی آپ خود فیصلہ کریں، آپ میرے پاس سالوں سے پڑھ رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمِ، اور ایسا بازو رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پڑھیں؟ نہیں. پھر آپ کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ اب کسی کا دل پھڑپھڑائے، یعنی پھڑپھڑائے یعنی گھبراہٹ ہوتا ہے نا، بی پی والوں کو، ہارٹ والوں کو، اور بھی کوئی بیماری ہے، میرے خیال سے شوگر والوں کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے نا. جی اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو بچائے. پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سے پڑھو، آپ ایسا کیجئے. یقین مانیے، تجربہ، اور کئی لوگوں نے تجربہ کیا، ہو گیا. کیا دوا ملی؟ پڑھنا نہیں ہے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ. اور موسیٰ علیہ السلام یہی کرتے تھے. معمولی بات نہیں ہے، ہاتھ چمکتا ہوا نکلے اور سانپ بن کر آئے تو گھبراہٹ تو ہوگی نا. اب ہم آتے ہیں لوٹ کر. فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ. تو برہان کے معنی اب کیا؟ ایک ہوتا ہے برہان، ایک ہوتا ہے بینہ. بینہ میں برہان میں فرق ہے. فرعون کے پاس پہنچے تھے، بولے کیا دلیل؟ یہ دلیل قطعی ثبوت، اس کے بعد ابہام اور شک کی گنجائش نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ برہان. اور بینہ کھلی ہوئی دلیل. بھائی سورج نکلا کہ نہیں؟ کھڑکی کھولو، دیکھو سورج نکلا، کھلی ہوئی دلیل. تو کھلی آیت نازل ہوئی، کھلی ہوئی دلیل. تو بینہ میں اور برہان میں فرق ہے، اسے نوٹ کر لیں. اور ایک چیز ہم نے آپ کو بتائی، اس کو آپ بتائیں لوگوں کو، اجر ملے گا نا. جی تو فَذَانِكَ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ. آیا کھلی ہوئی دلیل ہے. اب یہاں کیا کھلی ہوئی دلیل آئی جس میں کوئی شک نہیں؟ اب اسے بھی سمجھنا ہے نا. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے موجود تھے مکے میں. کتنے بت تھے گننے کی ضرورت نہیں. اب کبھی نہیں گئے. شراب خانے بھی تھے، کبھی نہیں گئے. لوگ جانتے ہیں یہ شخص کتنا پاک باز ہے. بلکہ جس وقت آپ ہجرت کر کے گئے تو امانتیں تھیں. یہ کہا جا رہا ہے برہان. بولو برہان ہوا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اخلاق، بلند اخلاق، صفات، یہ برہان. اور جو نور مبین لائے وہ شک کسی کے پاس پڑا ہوا نہیں. اور وہ جو آیتیں بتا رہا تھا تم خود ہی کہہ رہے ہو تو یہ تو جادوگر نہیں. جادوگر ایسے کرتب نہیں دکھاتا، شاعر بھی نہیں. آج تک کسی شاعر نے ایسا کلام نہیں. تو پھر برہان ہوا کہ نہیں؟ برہان. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ برہان ہے کس کے پاس؟ یہ برہان ہمارے پاس ہے نا. ابھی اس پر کتنا کہیں، ہم اس برہان کو نہیں مانتے، ہم تیسرے کی بات مانتے. کبھی بھی کوئی مسئلہ سوال کر پوچھے، ہم بتاتے ہیں بھائی قرآن سے یہ مسئلہ ہے، وہ فلاں صاحب یوں کہتے ہیں. ابھی دیکھیے ایک بالکل آسان مثال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی. کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ سجدے میں نا، چونکہ وہ بیان دیتے ہو دماغ ذہن. تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو رکھ دو سجدے میں، ٹھیک ہے. اور پھر فسبح باسم ربک العظیم، بولے اس کو کر دو رکوع میں. ایک صاحب آئے تو بولے ایسا کو سبحان رب العظیم و بحمدہ. ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے وہ سبحان رب الاعلی و بحمدہ؟ اب یہ کیا؟
اب وہ وہاں کشمکش ہوئی، کیا پڑھنا، تو میرے پاس آئے. میں نے کہا دیکھیے وبی حمدی بخاری میں ہے، سبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہ العظیم، وہ آخری وہ اور ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کیا کہا، فسبح اسم ربک العظیم سبح اسم ربک الاعلیٰ. رسول نے کہا کہ اسے رکھ دو، رکو. اب آپ تیسرے کی بات کیوں سنتے ہو، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. پھر بھی بات نہیں مانتے. امام شافعی نے بھی کہا، ہاں تیسرا ہوا نا، میں نام نہیں لیتا کسی کا، تیسرا ہوا. میرے نزدیک تیسرا نہیں ہونا چاہیے. اچھا دیکھیے امام شافعی نے یوں کہا کہ اللہ اور رسول کے اس پر اضافہ کرو. ہاں ابھی آپ، لیکن اچھا ہوا آپ کو یاد ہے، آپ پڑھاتے ہیں کہیں شافعی مسلک. جی آپشن صحیح پوچھا آپ نے. امام شافعی نے فرمایا، محمد بن ادریس الشافعی کیا فرمایا کہ اس میں وہ بھی حمدی بہت اچھا کلمہ ہے، اس کا اضافہ کرو. اب وہاں وہ لڑ رہے تھے، بولے اپنے قاری صاحب سے پوچھو کوکنی ہیں، ہم تو کوکنی ہیں یا گجراتی ہیں، ہم بتائیں گے وہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. صحیح ہے نا. تو ہم نے بتایا تو بولے ایسا کیسا. میں نے کہا یہ تیسرے نے بتایا، آپ کو کس کی سننا ہے، اللہ اور رسول کی یا تیسرے کی. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ابھی آپ کی مرضی. لیکن امام شافعی نے یہ بھی فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی. تو بہرحال یہ بات میں نے سمجھایا. تو بہرحال میں نام کم لیتا ہوں، لیکن آپ نے لیا تو سمجھ میں آ گیا. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں وہی پڑھتے ہیں یہ. ہاں ابھی آپ کیا پڑھیں گے کل سے؟ رٹا ہوا ہے سبحان رب الاعلیٰ وبی حمدی رٹا ہوا ہے. دیکھو بیٹھے ہیں دو سامنے، اور اکثر لوگ کوکنی سن رہے ہیں. جی ٹھیک ہے چلیے. تو یہ میں بات چل رہی تھی. اچھا پریشان کر دیا عمرے پر، احرام پر، حج پر. وہ تیسرا میں کتنا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی، اللہ رسول نے کیا فرمایا اس کو لے لو، تیسرے کی بات مت اپناؤ. کوئی بھی ہو تیسرا ہوتا ہے. ہاں اگر مجبوری ہے، جیسے میں نے بتایا کہ رات کی اندھیری میں آئے، شمیسی پتہ ہے نا شمیسی. اب وہ بھی لوگوں کے سمجھ میں آتا. میں نے ایک دن کہہ دیا کہ شمیسی سے احرام کی نیت کرو، تو بولے شمیسی تو احرام نہیں باندھتے. میں پریشان ہو گیا. ارے بھائی شمیسی کیا ہے، وہ بھی تو اس میں مجھے ہل ہے نا، یعنی حرم کی حدود ہے. تو آپ وہاں جو قریب رہتے ہیں نا شمیسی میں، وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ شمیسی سے. مکہ میں رہتے کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ تنیم سے، جارانہ سے. اس لیے میں واضح کر رہا ہوں. تو جو شمیسی کے قریب رہتے ہیں وہاں سے احرام باندھے. لیکن رات کے اندھیرے میں کسی نے کہا کہ آگے باندھو، اب کیا ہوگا؟ وہ تو احرام باندھ دیا. بعد میں کسی نے کہا آپ تو بہت دور آئے تھے، جدہ کے قریب آئے تھے. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، دور آئے تھے نا، ہو گیا. تو یہ تیسرا ہے نا، میں تیسرا ہوں نا، میں تیسرا ہوں. آپ کو دور آنے کی ضرورت نہیں، آپ وہیں سے باندھیں. یہ مثال ہے اس کی. اور اگر غلطی سے اندھیرے میں پہلے ہی باندھے، اللہ کے یہاں قبول ہے، وہ سہو ہے نا. تو بہت آسان ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی باتیں مانیں گے نا، تو ایسے وقت میں تیسرے کی بات. مفتی کا کام کیا ہے؟ سہولت. لیکن جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا، ہمارے مفتی کہیں گے نہیں وہ بھی حمدی، کیا پڑھنا وہ بھی حمدی. تو مفتی کا کام کیا؟ آسانی. چلیے مگر یہ کب ہو؟ جب اس کے پاس برہان ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اب یہ تاکیدی طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کی رسی، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. چونکہ شریعتیں بہت تھیں. شریعت موسوی تھی، شریعت عیسوی تھی نا، ابراہیمی تھی، نوح کی تھی. یہ پانچویں شریعت، بس چھٹی شریعت کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے پیدا کی ہے زبردستی شریعت. انڈیا میں ہے شریعت، ان پانچ کے علاوہ ہے، وہ شریعت نہیں ہے. جی تو اس کی رسی اب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مضبوط تھامے، تو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. اب یہاں پر بھی کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کی رحمت میں نہیں. دیکھیں میں ترجمہ کرنے کا انداز بتا رہا ہوں. وہ داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں. ہاں اپنی رحمت میں. یہ بھی پہلے ہوتا تھا، ایک صفحہ ایک آیت کا ترجمہ ہوتا تھا، یاد ہوگا آپ کو، میں یہی سکھاتا تھا. لیکن اب اس طرح سکھائیں گے. تو نوٹ کر لیا نا، سمجھ میں آئے گا کہ جب اللہ کہتے ہیں تو اپنی رحمت میں. منہ
ہمارا غرور سب ختم ہو گیا. کتنی بھی تہجد پڑھو, کتنے بھی خیر خیرات کے کام کرو, منہ اللہ کی جانب سے, اپنی جانب سے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی جانب سے. ابھی ہم اگر کہہ دیں گے کہ اس کی جانب سے, لیکن کلام تو اللہ کا ہے نا جی. تو دیکھیں یعنی رحمت میں اپنی داخل کریں گے اپنی جانب سے. ہماری عبادتیں, ہمارے یہ اعمال اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گے سرسری طور پر, رحمت ہے وہ. اچھا پھر دنیا میں کیا؟ اب یہ تو آخرت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے نا. اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ, اور رہبری کریں گے, ہدایت دیں گے, الیہ صراط مستقیم. اب یہ مفرد کا صیغہ آیا ہے کہ اس کی طرف صراط مستقیم. اور صراط مستقیم جانتے ہیں ہم خود, دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی, صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ آیات ہیں اور یہ اس کا مفہوم ہے. ہم نے کوشش کی جہاں تک ہو سکے بیان کرنا. واقعی دروس قرآن بڑے مفید ہیں. اور مفید کیوں ہیں یہ بھی یاد رکھیے. مفید یہ اس لیے ہے کہ کسی جماعت کے دروس نہیں ہیں. ہاں اگر کسی جماعت کا درس ہو تو وہ ہٹ جاتا ہے پٹڑی سے. کیوں ہٹتا ہے؟ کیونکہ ہر جماعت کا الگ الگ مقصد ہے. یہاں دروس ہوتے ہیں, جماعت اسلامی کے ہوتے ہیں, تنظیم اسلامی کے ہوتے ہیں, آپ کبھی اتفاق ہوا ہو. اب غور سے سنیے گا, ان کا ایک ہدف ہوتا ہے, ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. وہ اپنا جو ان کا جو رول ہے اس کے مطابق درس دیتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی, ہمارے یہاں کیا ہے, صرف اطیع اللہ, قرآن کے کلمات. آپ نے مارک کیا نا, کیا ہوں گے جی. تو یہ اصل میں بات ہے کہ آپ جو درس دیں, ابھی کئی دروس ہو رہے ہیں یہاں پر, وہ چپکے سے کرتے ہیں, چوری چھپے. باقی اسلامک سیکٹر میں تو ان کے دروس نہیں ہوتے ہیں, ان کو تو اس کی اجازت نہیں ہے نا, کیونکہ کسی جماعت کو تسلیم نہیں کرتی حکومت سعودیہ جی. تجوید, ترجمہ, مفہوم یہ. تو بہرحال وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اب غالباً ہاں یہ آخری آیت ہے, اور اس آیت پر سورہ نساء کے ابتدا میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے جی. مگر یہ بھی اس کا شان نزول ہے, چونکہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آتینا داؤد زبورا ہے نا, اور آتینا موسیٰ کیا, 10 کمان ہے نا, 10 احکام. تو قرآن میں اور وہ احکام میں فرق یہی ہے نا, یہی تو فرق ہے. تو نزول یکجا صورت میں اور تنزیل تھوڑا تھوڑا بتدریج, رفتہ رفتہ, کون سا بہتر ہے بتاؤ؟ تھوڑا تھوڑا. تو اللہ کے رسول نے اسے اسی وقت لکھایا. عبداللہ بن جابر کوئی نہیں تھا ان کا, تو بولے وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ رسول بھی جب تک کہ کوئی مسئلہ معلوم نہیں اور جو مسئلے چل رہے ہیں قریش کے, اس پر فتویٰ صادر نہیں کرتے تھے. تو سنیے, یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. ہمارے آرام سے پڑھتے ہیں کلالہ. کیا پڑھتے ہیں؟ کلالہ, اطمینان سے جی. کیا ہے بتائیے؟ کلالہ ہے نا, لام زبر ہا ل. تو ترجمہ بھی کروں, پوچھتے ہیں آپ سے کلالہ کے بارے میں. کلالہ کسے گے کہ نہ اوپر نہ نیچے, ابھی مفہوم میں بتائیں گے, واضح کریں گے. ہاں, نہ لڑکا نہ لڑکی. اب آپ کو کوئی کتاب ملے جس کا لڑکا نہ ہو لڑکی ہو تو اس سے بالکل غلط, وہ غلط فہمی ہو گئی, ان کو غلط فہمی کا شکار ہو گئے. تو سنیے ابھی, چونکہ جس کا لڑکا نہ اور لڑکی ہو, وہ اس طرح 10 نمبر آیت نکالیں, نوس لے جائے گی. بیٹا نہیں ہے اور ایک بیٹی ہے, کتنا لے جائے گی؟ نوس. تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کی کلالہ کوئی بھی نہیں ہے. ان امرؤ هلك ليس له ولد. تلاوت ہو گئی نا کہ نہیں؟ ہاں اچھا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تم سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں تو پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان امرؤن کوئی شخص ہلاک ہو جائے لیس لہ ولد، ولد کے معنی کیا؟ اولاد. ولد کے معنی لڑکا نے، ولد کے معنی اولاد، نہ لڑکا نہ لڑکی. ولہ اختن، دیکھو کہاں آ گئی ہے؟ بہن ہے. فلہا نصف ما ترک، اٹھا کے دے دو اس کو آدھا. آدھے میں کیا ہوگا؟ قبر، کفن، دفن، پھر اور کچھ نکلے گا. اچھا آپ سنیے، وَهُوَ يَرِثُهَا، دیکھو جامعیت، وَهُوَ يَرِثُهَا، دیکھو کیسا جامع، مطلب کیا؟ اس کے بہن نہیں ہے، اس کا بھائی ہے. دیکھو وَهُوَ يَرِثُهَا، بہن نہیں ہے. دیکھو عربی کیسی قرآن کی. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، یعنی مرنے والی مری، اس کے کوئی لڑکا نہیں اور لڑکی نہیں، اس کا بھائی پورا لے جائے گا. اب دیکھو نصف نہیں ہے، وہ میں نصف کہہ رہا ہوں، یہاں نصف کہتے ہیں نصف. اصل میں لفظ کیا ہے؟ نصف، مگر یہاں کیا کہتے ہیں؟ نصف. تو وہ شارٹ کٹ ہے جی، تو وہی نکل رہا ہے نصف یعنی نصف. اب یہاں نصف نہیں ہے، کون ہے یہ؟ بھائی ہے، اس کے لیے بھائی ہے. تو سمجھے نا، کلالہ کی بات چل رہی ہے. کوئی نہیں ہے، بہن ہے تو آدھا، بھائی ہے تو پورا. اچھا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، چلو دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. اب آدھا تو کم پڑے گا نا. اچھا آدھا آدھا دیں گے تو پورا ختم ہو جائے گا. تو 2/3 صحیح ترجمہ ہے نا، 2/3. تو 1/3 بچے گا تو کفن دفن کوئی اور آ جائیں گے، اور نہیں آیا تو پھر انہیں کو جی. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اخوا کسے کہیں گے؟ بھائی بہن. ہمارے یہاں اخوان یعنی بھائی. اخوتاً رجالا و نساء مکس. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جہاں مکس ہوں وہاں بات طے ہے کہ لڑکی کو 1 لاکھ تو لڑکے کو 2. لیکن وہ عورتوں کا نہیں ہے، بیویوں کا مسئلہ وہ الگ ہے، وہ گزر چکا ہے. اگر 2 بیویاں 3 بیویاں ہیں تو پورا حصہ ان میں تقسیم کیا جائے گا. مگر اتنی عجلت نہ کریں. ویسے آج آسان ہے، آج کے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، سورہ نساء میں شروع میں اور آخر میں پورے مسائل بیان کیے جا چکے، مگر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کے مسائل بہت دشوار ہیں اور وراثت کے مسائل بتانے والے بہت کم ہیں. اور آپ سیکھنا چاہیں گے نا تو ڈیفیکلٹ ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں. عالم کسے کہیں گے؟ میں بتانا چاہیے نا. اب عالم کہیں گے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس. اس کو مفتی نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. یہ اس کے مسائل بتاتا ہے، اور یہ ٹیلی فون پر مسائل بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں عمرے کو گیا، یہ ہوا، بال نہیں کاٹا، ایسا نہیں کیا، تو یہ ٹیلی فون پہ بتا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کورس ہوتا ہے فتوے کا، وراثت. وراثت، نکاح، طلاق، معاملات، یہ عالم کا کام نہیں. 4 وراثت، طلاق، نکاح، معاملات، یہ مفتی سمجھے، تو اسے کہتے ہیں مفتی. اب وہ 2 سال محنت کرتا ہے، اپنے شیخ کے سامنے محنت کرتا ہے، اور اس کو کیا اسے ٹرین کیا جاتا ہے. تو لگاتے ہیں نا ہمارے یہاں مفتی مفتی. لیکن یہ مفتی کون سے؟ ہمارے کے مفتی لمیٹڈ ہیں. کیسے ہیں؟ محدود ہیں. کیوں؟ تو ان کو اور ایک مفتی ہے. قرآن شریف میں جب ملک مصر کو خواب آئے تھے تو اس نے اعلان کیا افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. کیا کہا تھا اس نے؟ مجھے خواب گرا ہے، 7 بھینسیں موٹی، 7 دبلی، اور 7 بالیاں خشک، 7 بالیاں ہری بھری اور 7 خشک، ہے نا، اور الٹا ہو رہا ہے، وہ کھا رہی ہیں ہلاک شدہ. ویسے افتونی فی رؤیا، افتونی یعنی کیا؟ فتویٰ.
سمجھ رہے ہیں نا. تو فتویٰ یہ بھی ہے وراثت کا, اور خواب کی تعبیر دینے والا وہ بھی فتویٰ ہے. خواب کی تعبیر بھی ہر کوئی نہیں بتا سکتا. ملے آپ کو کوئی ملتا ہے خواب کی تعبیر دینے والا؟ نہیں ملتا ہے. وہ بھی ایک دشوار سبجیکٹ ہے, اس میں بھی غور و فکر, حالانکہ اس میں بھی کتابیں ہیں. اچھا, اب وراثت کا میں آپ کو بتاؤں. وراثت کا مسئلہ آسان ہوا ہے. پہلے خط لکھتے تھے, 1 مہینے کے بعد جواب آتا تھا. یہ جو کیا کہیں گے ایپس ہے نا, لیکن آپ اس کا خیال رکھیں. ابھی دیکھو, ایک کی 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے, چلو مختصر رکھتے ہیں, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اب آپ کو کیا کرنا چاہے, میت کا نام نہیں لکھنے کا, بیٹیاں 2 بیٹے 2 تو برابر آئے گا. لیکن آپ کا ذہن گیا کہ ہم بھائی بہن ہیں, جہاں بھائی ڈال دیا غلط. یہ مسئلہ ہے, لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں. یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی کسی کی 2 بیٹیاں 2 بیٹے, تو آپ وراثت کس کی تقسیم کر رہے ہیں, باپ کی یا ماں کی؟ بیٹوں بیٹیوں میں نا. تو بیٹوں بیٹوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے, بھائی بہن کا ہے نا. تو آپ بھائی کیسے لکھیں گے؟ ہاں یہاں لکھیں گے, اس کا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ایک بھائی ہے, تو یہ بھائی کسی کا بیٹا بھی تو ہے نا. تو یہاں کیا لکھیں گے, بھائی. یہ خیال رکھیے. اس میں اگر غلطی ہوگی نا تو آپ کو رزلٹ غلط آئے گا. یعنی کیا, جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اس کا نام لکھیں. ابھی دیکھیں, ایک ماں ہے, انتقال ہوا, شوہر ہے, تو کیا لکھیں گے, زوج لکھ دیے. ابھی وہ تمہارا باپ ہے, لیکن باپ نہیں لکھنا. اگر تم نے لکھ دیا باپ تو غلط. کیا لکھیں گے, زوج, حالانکہ تمہارا کیا ہے, باپ ہے. مگر وراثت کیوں تقسیم ہو رہی ہے, کس بنیاد پر, زوج. ہاں یہ اچھا, آپ اپنی ماں کے بیٹے ہیں تو آپ, ہاں وہ ایسا کچھ لفظ آپ کہیں, ان کو بتائیں. جی, ابھی آپ کس کے بیٹے ہیں, ماں کے, تو آپ کیا لکھیں گے, بیٹا. تو ماں کی وراثت آپ کو برابر آئے گی. بس یہی بتانا چاہتا تھا. تو خواب کے تعلق سے کچھ چیزیں بتاؤں میں آپ کو. خواب تو اتنا آسان نہیں ہے, اور وراثت تو آسان کر دیا لوگوں نے. آپ ٹرائی کریں اور پھر مجھے بتائیں, تو میں بتاؤں گا آپ نے کہاں پہلے تحریر کریں کہ کیا لکھا ہے اور پھر آپ نے کیا کھوج کیا ہے. بڑا ایزی ہے, یعنی آسان ہے. اب خواب کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں, خواب تو کلام پاک میں ہے. اچھا, کچھ لوگ خواب کو مانتے نہیں. ہم نے کچھ لوگوں کو بتانا شروع کیا تو بولے یہ غیب کی باتیں کیوں بتاتے ہیں. بھائی یہ غیب کی باتیں, بھائی بھگت اور ہے, خواب کی تعبیر اور ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, انی رأیت 11 کوكبا, ہے نا. اور اس کے بعد پھر فرمایا ورأیتہم. ارے بھائی, انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر. پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں رأیت, اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں نا. کیوں کہہ رہے ہیں, یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے. کون کہہ رہے ہیں, یوسف علیہ السلام. چلو یوسف اس وقت کیا تھے, وہ یوسف تھے, نابالغ تھے. تو کیا دکھایا گیا, غور سے سنیے گا, تھوڑا آپ کو کام آئے گا. ماں باپ کو بعین ہی نہیں دکھایا گیا, کس کے نمونے میں دکھایا, شمس و قمر, سورج اور چاند. باپ کو کیا دکھایا گیا, سورج. چاند کو کیا دکھایا گیا, ماں. بھائیوں کو کیا دکھایا گیا, تارے. دیکھو فرق ہوا نا. جب غیر نبی کو خواب آتا ہے تو ایگزیکٹلی بعین ہی وہی چیز نہیں بتائی جاتی, اس لیے لوگ پریشان ہیں. سجدہ کس نے کیا, ماں باپ نے, مصر میں, یاد ہے نا. تو بول پڑے کہ حاضہ تعبیر رؤیا. یہ میرے جب سب جھک گئے بولے حاضہ تعبیر رؤیا, پھر وہاں شکریہ کلمات ہے. اب اور آگے لے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں غور سے سنیے. یا بنی انی اذبحک فانظر ماذا تری. انی اذبحک عربی چاہیے, عربی گرامر. کیا دیکھا تھا خواب میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یوں نہیں کہا کہ انی ذبح. تو بھائی ذبح تو کے معنی کیا, ہاں آپ نے خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں, دیکھا کہ نہیں دیکھا. تو نبی کا خواب بعین ہی. اب یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے, فرق ہے نا. آپ نے چھوڑی لی, دمبا آیا جنت میں سے, ہوا. سورہ فتح میں تقریباً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي عَامِهِمْ هَذَا مُقَصِّرِينَ مُحَلِّقِينَ لَا تَخَافُونَ. جی وہ آیت تو سے لے کر لیں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اب آ گئی آیت یاد. مطلب آپ جاؤ گے امن سے, حلق کرو گے اور کیا,
حلق اور کسر، ہاں میں بال چھانٹنا. گئے واپس آئے. اب دیکھو ہاں نبی کا خواب ہے تو صحابہ نے پوچھا آپ نے تو خواب دیکھا تھا، تو بولے میں یہ خواب دیکھا تھا کہ اسی سال. آپ جاؤ گے، ابھی تو خوف تھا نا، ابھی جو گئے تھے وہ خوف تھا، تو جب امن کی حالت ہوگی تو جاؤ گے. تو خواب میں یہ فرق ہے. جو نبی نہ ہو، ابھی علیہ السلام کا صاحب ہم کہیں گے کہ نبی نہیں تھے تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی وہ نبی کہاں تھے اس وقت جی. اور نبی تھے تو نبی. اچھا پھر ایک خواب عوام کا، پبلک کا ہمارا. بھائی پبلک کو بھی خواب آتا ہے نا، وہ بھی دکھاؤں. ایک اور وقت ہے چلو ایک اور ہو جائے. ایک صاحب نے فون کیا، تو یہ کیا ہے تھوڑی آپ کو آئیڈیا بتاتا ہوں، پھر آپ وہ کتاب خریدیں. نام ہے علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے، وہ ماسٹر ہیں اس میں. آپ بھی ماسٹر بن جائیں نا. کیا کتاب کا نام ہے؟ علامہ ابن سیرین کی. اردو میں ملتی ہے، انگریزی میں ملتی ہے، فارسی میں ملتی ہے، عربی میں ملتی ہے، سب میں ملتی ہے. وہ ماسٹر ہیں، سب انہی سے کاپی کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا مجھے، بولے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو 20 آدمی تھے، اس میں سے 10 گئے، سلام پھیرا تو 10 غائب. ارے یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھا رہے ہیں، السلام علیکم، تو سب غائب، یعنی اکثر غائب ہو گئے. ابھی کیا اس کی تعبیر؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب وہ سوچنا پڑتا ہے نا، یہ کوئی نماز وضو کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ کچھ اسکیم ہے آپ کے دماغ میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، یا کوئی بلڈنگ بیچنا چاہتے ہیں، یا کوئی بلڈنگ. تو بولے ہاں ایسے ہی کچھ ہے. انہیں بتائیں گے نہیں، وہ بتاتے ہیں نا، راز کی بات ہے نا. بولا یہ جو لوگ اکسا رہے ہیں نا آپ کو کھڈ میں ڈال کے بھاگ جائیں گے. دیکھو کیسی تعبیر کیسی بھی. ہاں اللہ اللہ دیکھے تعبیر کیسی ہے. اچھا ایک صاحب نے خواب دیکھا، تو چلو اور ایک بتائیں. تو 10 کے اوپر جائے ہم کہ بولے بہو کو تلاش کر رہے ہیں. استخارہ کیا تو پیپسی کی بوتل ایسی الٹی پکڑی ہے. بولے پیپسی کی بوتل میں نے الٹی پکڑی ہے. میں نے کہا آپ کی بہو لائیں گے تو الٹی ہو جائے گی، چھوڑ دو اس کو، دوسری کرو. تو یہ کچھ خواب تو آسان ہے، کچھ خواب کو تھوڑا تحقیق کرنا پڑتی ہے. تو بہرحال اس مناسبت سے تو فتویٰ اصل تو یہ مفتی ہیں کون سے، جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. مگر یہاں کے لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتے. لوگ انہیں کیا کہتے ہیں؟ فضیلت الشیخ. یہ اپنے آپ کو نہ مفتی کہتے ہیں نہ عالم کہتے ہیں. کبھی بھی نہیں لکھتے عالم کیا سدیس یا عالم عثیمین نہیں لکھتے، صرف اپنا نام لکھتے ہیں. اب یہ کہ ہمارے یہاں لوگ قرات لکھتے ہیں تاکہ انہیں تعارف کے طور پر. قاری کچھ لکھتے ہیں، کچھ مولوی لکھتے ہیں. اب یہ مولوی صاحب ہیں یہاں، یہ تو تعارف ہے نا. تو میں جب لکھتا تھا نا مولوی مناف، تو لوگ بولتے ہیں قاری صاحب کے درس میں مولوی بھی ہے. تو یہ اور چیز ہے، انما الاعمال بالنیات. تو اب ہم درس کے ختم ہونے سے دعا کرتے ہیں. چونکہ آپ آمین کہیں تو ایک ہے طیب علی ہے نا، اور یہ ڈاکٹر صاحب ان کے اہلیہ ہے نا. نام تو یاد نہیں لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. اہلیہ کیف اہلیہ حقق زوجتک کوئی سا ہے. تو اسما. تو ہم دعا کرتے ہیں طیب علی کے لیے اور خاتون اسما سیدہ اسما کے لیے. تو آپ آمین کہیں جو طیب علی ہیں. فی واحد توفى اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وادخله الجنة برحمتك یا رب الراحمین. اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں بڑے دلچسپی سے درس میں آتے ہیں. تو ان کی اہلیہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. لا یغادر سقما برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. فَلِلذَّكَرِ مثل حظ الانثیین. چونکہ مخرج ہے نا زوئی کا اور سا کا. دے یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم.
جب ایک سانس میں پڑھتے ہیں ذرا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک مشکل الفاظ ٹکڑی ٹکڑی میں. جی جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، جن کو سوالات کرنا ہو سوال کریں. وعلیکم السلام. جی قلم نکالیں. جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے کم حصہ ہے، یہ کلالہ کے حوالے سے اور خواتین کے حصوں کے بارے سے. جی عورتوں کا جو ہے نا وہ ایک حصہ ہوتا ہے، مردوں کا دو ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. جی جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر یہ توجہ کی جاتی ہے کہ جب ان کی چونکہ ان کا جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، شادی ہوتی ہے، ان کا شوہر کی اس میں سے بھی ہوتا ہے حصہ. جی تو سوال یہ کہ اگر جس کی شادی نہ ہو جیسے ابھی اور وہ کم حصہ ہو، یعنی اس کا ابھی تو شادی نہیں ہوئی، جی پتہ نہیں، تو اس کا بھی یعنی اس کے لیے پھر کیا توجہ ہے؟ جی شادی نہیں ہوئی، اس کو تو کوئی حصے کی توقع نہیں ہے شوہر کے. جی اس طرح کے کیا عورتوں کو جو ہے ہمیشہ یعنی کم نہیں رکھا گیا؟ ایک یہ بڑی شکایت ہوتی ہے لوگوں کو. ایک یہ سوال تھا. جی دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ تو یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہ ہمیشہ سے وراثت کا قانون جو ہے بہت مشکل ہی کیوں لگتا ہے؟ بہت مشکل لگتا ہے، بہت سمجھتے ہیں بہت مشکل لگتا ہے. حالانکہ اچھا مشکل یوں بھی لگتا ہے کہ وہ ہمارے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا جو ہے وہ وراثت کا جو ہے علم وہ پورے علم کے جو دنیا میں پورا علم ہے اس کے آدھے کے برابر ہے. جی کیا اسی لیے مشکل لگتا ہے؟ اور یہاں پر جب کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ میں دو باتیں کی. جی پہلا تو عورت کا مسئلہ جو ہے نا بہت آسان ہے، کیونکہ عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ ہے نا، عورت جو ہے محکوم ہے، وہ قوام نہیں ہے، قوامیت نہیں ہے اس کے پاس. باپ زندہ ہے، باپ کی محکوم ہے. باپ فوت ہوا، کس کی محکوم ہے؟ بھائیوں کی. تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے. بھائی نہیں ہے، چچا کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ایام جاہلیت سے چل رہی تھی، سمجھے نا. اب آج یہ مفقود ہوئے تو نقصان کس کا؟ ہمارے لوگوں کا ہے. چچا بھی نہیں سمجھتے، چچا کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بھائیوں کی. اس لیے یہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ جو تقسیم کرتے ہیں بالکل حکمت ہے، کیونکہ اچھا عمومی طور پر اگر اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر عورت کو مثال کے طور زیادہ دے دیں، پھر اس کی شادی ہو جائے تو پھر ڈبل ہو جائے گا نا. تو یہ شاذ و نادر ہوتا ہے. تو مسائل جو پیش کیے جاتے ہیں عمومی طور پر. جی اب یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کیا فرمایا، وہ لکھا ہوا نکل گیا. جی آپ نے لکھا کیا دوسرا سوال ہے؟ ہاں یہ آ گیا یہ وراثت کا، وہ انگلی لگ گئی نا. وراثت کا دیکھیے، وراثت کا علم یقیناً مشکل ہے. لوگ اعتماد کس پر کرتے ہیں؟ مفتیوں پر. اب مفتی آپ کے جیب میں ہے، جیسے میں نے کہا نا یہ تو اب تو اتنا مشکل نہیں، سیکھنا مشکل ہے. مطلب وراثت کا مسئلہ سیکھنا مشکل ہے. لیکن مدارس میں مفتی جو ہوتے ہیں وہاں 3 دیوبند میں تو 4 مفتی بیٹھے ہیں اور آپ کو مسئلہ حل کر دیتے ہیں جس کو عمل کرنا ہے. اب تو دارالقضاء یا قضاء تو لگے ہوئے ہیں، اور اب تو یہ ایپس بھی ہیں. آپ اگر اچھی ترکیب سمجھیں تو آسان ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب یہ کہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، اب آسان کر دیا ہے. اور کچھ؟ جی کہیے. اور یہ چونکہ معاملات ہیں، سمجھے نا. ابھی جیسے دیکھیے آپ نے عمرہ کیا، کسی نے کہا کہ آپ دم دے دو، کسی نے کہا کہ آپ دم مت دو. یہ معمولی چیز ہے ایمان کا. یہاں معاملات ہے. کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی کو وراثت نہیں ملے گی، طلاق دی تھی آپ نے، تو وہ جب تک کہ 3 ایام خاص 3 نہیں گزرے ہیں وہ آپ کی بیوی ہے، اس کو وراثت ملے گی. یہ باریک مسائل ہیں. تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا آپ نے طلاق دے دی اس کو حصہ نہیں ملے گا. نہیں، تو یہ معاملات ہیں. ہمیشہ معاملات کے مسائل ڈیفیکلٹ رہتے ہیں. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.